راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ چنانچہ بہجت الاسرار میں شیخ امام شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی سے مروی ہے، بغداد شریف میں دو لوگ تھے، مطلب یہ کہ وہ آپ یوں سمجھیے کہ مجذوبانہ انداز کے تھے ہوں گے غالباً، وہ دو بزرگ تھے، صاحب کرامت بھی تھے، صاحب ولایت بھی تھے، مگر بعض اوقات کیا ہوتا تھا غلبہ حال میں، جانتے بوجھتے دانستہ طور پر نہیں، حال کا جب ان پر غلبہ ہو جاتا تھا تو خلاف شریعت کلمات ان کی زبان سے سرزد ہوتے تھے، اور وہ جو خلاف شریعت کلمات بغیر ارادے کے سرزد ہوں صوفیہ کی زبان سے، ان کو شتھیات کہتے ہیں۔ اس میں ان کی مرضی، ان کا ارادہ شامل نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، ان کا ارادہ شامل نہیں ہوتا اس میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے کلمات ان کی زبان سے طاری ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو خلاف شریعت سمجھ میں آتے ہیں۔ چنانچہ بغداد شریف میں جو بزرگ صاحب ولایت صاحب کرامت ایسے تھے کہ جب ان پر حال کا غلبہ ہوتا تو غلبہ حال میں شریعت کے خلاف کلمات ان کی زبان سے صادر ہو جاتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک کا نام تھا شیخ عباد اور دوسرے تھے شیخ ابو بکر حمامی۔ شیخ عباد اور شیخ ابو بکر حمامی ان دونوں بزرگوں کی زبان سے غلبہ حال میں شریعت کے خلاف کلمات سرزد ہو جاتے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شریعت کی مخالفت کرنے کے بعد وہ ولی کیسے باقی بچے، نعوذ باللہ شریعت کی مخالفت کرتے تھے نہیں کرتے تھے، کبھی حال کا غلبہ ایسا ہوتا تھا کہ بے ہوش کی طرح ہو جاتے تھے، ان کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکلتے تھے جو عام لوگوں کی نظر میں شریعت کے خلاف تھے، شتھیات نکلتے تھے ان کی زبان سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ ابو بکر حمامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک دن۔ اب دیکھیے یہ واقعہ کب کا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری حیات طیبہ میں موجود ہیں، اور امام سلسلہ سہروردیہ شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی رضی اللہ عنہ بھی اس زمانے میں باحیات تھے، مطلب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، آنکھوں دیکھا حال وہ بیان کر رہے ہیں۔ شیخ ابو بکر حمامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار بڑے پیر نے ارشاد فرمایا، ایک وقت حضور میں حضرت کے ابو بکر حمامی حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا یا ابا بکر الشریعۃ المحمدیۃ المطہرہ، الشریعۃ المحمدیۃ المطہرۃ تشکی الی منک، یعنی اے ابو بکر شریعت پاک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک شکایت تیری کرتی ہے، شریعت آ کے مجھ سے شکایت کر رہی ہے۔ اب شریعت کوئی انسان یا کوئی جاندار چیز تو نہیں، پھر شکایت کیسے کرتی ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے کہ آپ کے حضور کیفیتیں مجسم ہو کے ظاہر ہوتی تھیں اور آپ سے ہم کلام ہوتی تھی، جو چیز جسم نے رکھتی وہ مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی تھی، جیسا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال مجسم ہو کر آنے والے ہیں قیامت کے دن، تو دنیا میں ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیفیتیں مجسم ہو کے آتی تھیں آپ کے سامنے۔ تو فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے ابو بکر حمامی سے فرمایا اے ابو بکر شریعت محمدی یا مطہرہ مجھ سے تمہاری شکایت کرتی ہے۔ سرکار غوث پاک سے پہلے ملاقات ہوئی، آپ نے فرما دیا کہ اے ابو بکر شریعت مجھ سے تمہاری شکایت کر رہی ہے، خبردار رہے۔ لیکن وہ اپنے حالات پر قابو نہ پا سکے، چند دن گزرے ہوں گے، چند مہینے گزرے، مطلب کچھ مدت گزری، اس کے بعد پھر ایک روز مسجد رصافہ میں پھر ملاقات ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا کہ تم سے میں تمہاری ولایت چھین رہا ہوں اور تم کو بغداد کے باہر نکال رہا ہوں۔ ایک ہاتھ حضور غوث پاک نے سینے پر کیا مارا ان کے یہ کہتے ہوئے کہ حال ان کا یہ ہوا کہ تمام احوال سلب ہو گئے، سب کیفیتیں جاتی رہیں اور تمام منازل مفقود ہو گئے، اور ملک بغداد سے عراق عجم میں ڈالا گیا۔ یہ عراق عجم شاید ایران وغیرہ کا علاقہ ہے، عراق عجم سے مراد غالباً ایران ہے، فرماتے ہیں بغداد سے نکل کر وہ عراق عجم میں پہنچے۔ اب سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ تجھ کو میں نے بغداد سے نکال دیا، خارج کر دیا، باہر کر دیا۔ اب وہ عراق عجم میں پہنچ گئے، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ اگر وہ بغداد شریف کی طرف آنے کا ارادہ کر کے اگر رخ بھی کرتے تو فوراً اندھے منہ زمین پر گر جاتے، اگر ادھر آنے کا ارادہ نہ کر کے اپنی جگہ چلتے پھرتے رہتے تو نارمل ہوتے، مگر بغداد کے سفر کا ارادہ کر کے اگر وہ اٹھ کر ٹھہرتے ایک قدم اٹھانے سے پہلے اندھے منہ زمین پہ گر جاتے۔ یہ حال ہوگا اس کے بعد، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بغداد سے نکال رہا ہوں، لہذا اب وہ آ تو نہیں سکتے تھے، کوشش کرتے تو اس طرح اندھے منہ زمین پر گر جاتے، اور اگر کوئی دوسرا شخص ان کو لانے کا ارادہ کرتا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اگر کچھ کوشش کرتا، اٹھا کر لانا چاہتا تو اٹھانے والا بھی گر جاتا اور وہ بھی دونوں کے دونوں اندھے منہ زمین پر گر جاتے، ایک قدم بھی جانب بغداد وہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ جو ابو بکر حمامی تھے جن کو حضور غوث پاک نے بغداد شریف سے نکال دیا تھا، ان کی والدہ زندہ تھیں بغداد میں، شیخ ابو بکر حمامی کی والدہ زندہ تھی، وہ بڑھیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر
بہت داد فریاد کرنے لگیں، رونے پلانے لگیں، عرض کرنے لگیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی ملاقات کا بہت شوق ہو رہا ہے، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب اس ضعیف عورت نے، بڑھیا نے جب آ کر فریاد کی اپنے بیٹے سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بوڑھی عورت پر رحم آیا، ابو بکر حمامی کی والدہ پر رحم آیا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اجازت دیا، اگر وہ چاہے زیر زمین سے چاہمے مکان اپنے آئے اور مادر سے کلام کرے اور پھر عراق کو چلا جائے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اب آپ ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو اس حد تک ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ زمین کے اندر سے وہ چلتے ہوئے آئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صاحب مطلب یہ کہ حضور غوث پاک نے اجازت دی تھی تو ان کے لیے اب وہ راستے واقعی کھل جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اوپر سے نہ آئیں، زمین کے اندر سے آئیں، اور ان کے گھر میں کنواں تھا، بولی تھی، جیسے قدیم مکانات میں بولیاں ہوتی تھیں، سا کا مطلب یہاں پر کنواں ہے، بولی جس کو بولتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں اس حد تک میں اجازت دیتا ہوں تمہارے بیٹے کو کہ زیر زمین سے وہ سفر کر کے آئے، زمین کے اندر سے آئے اور بولی تک پہنچے، اپنے گھر کی بولی میں ظاہر ہو، اور وہاں سے ٹھہرے آپ سے جتنے دیر چاہے بات کر کے پھر وہاں سے رخصت ہو جائے، اسے بڑھ کر آ کر رہنے کی اجازت تو نہیں دی جاتی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، حضور غوث پاک نے اجازت عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد سے معمول بنا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے آنے لگے، زمین کے اندر سے کنویں میں بولی میں آ جاتے، وہ ان کی والدہ اوپر سے کھڑی ہو جاتی اور والدہ کی اور بیٹے کی گفتگو ہوتی، خیر خیریت پوچھتے، بات چیت کرتے، پھر ملاقات کے بعد واپس چلے جاتے۔ اب ایسا کئی دن چلتا رہا، بالآخر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو منظور نظر پروردہ کرم آپ کے اہل عقیدت تھے، ایک ان میں سے عدی بن مسافر اور دوسرے خص بلبان، یہ دونوں بہت بڑے صاحب ولایت اور وقت کے بہت بڑے اولیاء میں سے تھے یہ دونوں کے دونوں۔ شیخ عدی بن مسافر بھی اور خص بلبان الموصلی نے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شیخ ابو بکر کی سفارش کی، عرض گزار ہوئے کہ سرکار اب اتنا زمانہ ہوا، کچھ کرم فرما دیجئے، ہم سفارش کرتے ہیں۔ تو چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ کرم تھے، انہوں نے جب سفارش کی، اگرچہ حضرت نے عفو نہ فرمایا لیکن وعدہ خیر کیا۔ سرکار غوث پاک نے اس وقت معافی کا پروانہ تو نہیں دیا، معافی کا فیصلہ تو نہیں سنایا، البتہ یہ وعدہ کیا کہ دیکھا جائے گا، کچھ خیر کا معاملہ کر دیا جائے گا، خیر کا وعدہ فرما لیا۔ پہلے تو والدہ نے سفارش کی تو زیر زمین کنویں تک آنے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد شیخ عدی بن مسافر، شیخ خص البان الموصلی نے سفارش کی تو سرکار غوث پاک نے معافی کا اس وقت فیصلہ تو نہیں سنایا مگر وعدہ خیر کیا، فرمایا آگے چل کے دیکھا جائے گا، کچھ ان کے بارے میں اور کریں گے، کچھ بہتر راستہ نکالیں گے، وعدہ خیر فرمایا۔ اس اثناء میں ایک واقعہ پیش آیا کہ شیخ مظفر ایک ولی کامل تھے جو بغداد شریف میں رہتے تھے، حضور غوث پاک کے زمانے میں بڑے ولی تھے، مطلب ولی کامل تھے وہ حضرت شیخ مظفر۔ ایک دن رب العالمین کے حضور میں اللہ تعالیٰ سے ان کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو پروردگار عالم کی جانب سے خطاب کیا گیا شیخ مظفر موصلی کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے بندے میرے جو تیری آرزو ہے مجھ سے چاہ۔ رب العالمین نے شیخ مظفر سے وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے کیا مانگتا ہے مانگ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہو رہا تھا شیخ مظفر پر جو ولی کامل تھے۔ رب العالمین نے فرمایا اے بندے میرے تو جو آرزو ہے مجھ سے چاہ۔ تو شیخ مظفر نے عرض کیا خدا بندہ میری آرزو یہی ہے کہ میرے بھائی ابو بکر کا حال اس کو پھر عطا فرمایا جائے، میرے بھائی ابو بکر حمامی جن کی حالت سلب ہو گئی ہے ان کو پھر ان کا حال عطا فرمایا جائے، ان کی ولایت ان کو واپس لوٹائی جائے، میری یہ خواہش ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو اسی وقت ان کی ولایت لوٹا دی جاتی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو محبت ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، محبوب سبحانی سے رب العالمین کو جو محبت ہے اس محبت کا اظہار اس طور پہ ہوا، رب العالمین رب بے نیاز جو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کا خالق بھی ہے، ان کا رب بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ان کی جان ہے، لیکن محبت کا یہ حال کہ رب العالمین نے شیخ مظفر کو حکم دیا، ارشاد ہوا لَكَ ذَلِكَ فِي حَضْرَتِ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عبد القادر الجیلی۔ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوا کہ اگر ایسا تو کرنا چاہتا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ دنیا اور آخرت میں میرے ولی و محبوب عبد القادر گیلانی کی خدمت میں تو حاضر ہو۔ اللہ رب العزت شیخ مظفر سے فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو میرے ولی ہیں عبد القادر الجیلانی تو ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ قل لہ، اور عبد القادر الگیلانی سے جا کر کہنا یقول لک ربک، آپ کے پروردگار نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، بِإِمَاغَةٍ
ایک نشانی دے کر میں آپ کے پروردگار کے پاس سے آ رہا ہوں، ایک نشانی لے کے آ رہا ہوں جو آپ کو معلوم ہے، آپ کے رب کو نہیں معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے نا، ایسی ایک بات رب العالمین نے مجھے آپ کی خدمت میں سنانے کے لیے بھیجا، نشانی دے کر کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوں، ایک ایسی بات بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جا کر کہنا کہ رب العالمین کی بارگاہ سے میں ایک نشانی لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، وہ نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی ارت ان انزل علی الخلق نازلۃ فشفاعت فیہم فشفاعتک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عبد القادر، ایک وقت میں نے اپنی مخلوق پر ایک بڑی بلا نازل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس وقت پر آپ نے سفارش کی تھی مجھ سے کہ میں بلا کو روک دوں، اور میں نے آپ کی سفارش مان کر اس بلا کو روک دیا تھا۔ یہ پہلی نشانی ہے، یعنی شیخ مظفر رب العالمین کی بارگاہ سے آ رہے ہیں تو پہلی نشانی یہ لے کے آ رہے ہیں، عبد القادر الگیلانی سے کہو کہ میں رب العالمین کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، نشانی اس کی یہ ہے جو آپ کو آپ کے پروردگار کو معلوم ہے۔ اب وہ میں عرض کر رہا ہوں، مطلب اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، اس نشانی کے ساتھ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی مخلوق پر ایک بلا کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تھا، آپ نے سفارش فرما کر روک دیا تھا، تو میں نے اس بلا کو نازل ہونے سے روک دیا۔ یعنی کہہ میرے محبوب کو تیرا پروردگار نے تو اس کو اس نشانی سے سفارش کرتا ہے کہ ایک وقت میں نے ارادہ کیا اپنی مخلوق پر بلا نازل کرے، اس وقت تو نے شفاعت کیا، میں نے تیری شفاعت کو قبول کیا۔ ایک دلیل۔ اب دوسری دلیل کیا ہے؟ وَبِإِمَاغَةٍ إِن سَأَلْتَنِي أَنْ أَرْحَمَ بِجُودِي وَأَعَمَّ بِفَضْلِ مَنْ رَآكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَفَعَلْتُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیخ مظفر سے جا کر کہنا، دوسری نشانی یہ لے کے آ رہا ہوں رب العالمین کی بارگاہ سے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عبد القادر، ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی رحمت اور اپنا فضل ہر اس مومن کو عطا کروں جس نے آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیا، جس مسلمان نے آپ کو دیکھ لیا اس کو میں اپنے فضل و رحمت سے سرفراز کروں۔ اس بات کی آپ نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور میں نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ان سألتنی ان ارحم بجودی واعم بفضل من رآک من المؤمنین ففعلت، یعنی یہ نشانی اس امر کی کہ ایک وقت تو نے دعا کیا مجھ سے یہ کہ رحم کروں میں اپنی رحمت سے اور فضل عام میں شامل کروں اس شخص کو مسلمانوں سے جو تجھ کو دیکھا، میں نے قبول کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اب شیخ مظفر سے اللہ تعالیٰ نے کہا مانگ کیا مانگنا ہے؟ شیخ مظفر نے عرض کیا میرے بھائی ابو بکر کا حل واپس فرما دے۔ اب رب العالمین نے ادھر وعدہ فرما لیا شیخ مظفر سے کہ جو تو مانگے گا عطا کروں گا۔ اب انہوں نے وہ بات مانگی تو سرکار غوث پاک نہیں چاہتے تھے، تو رب العالمین اگر چاہتا تو سرکار غوث پاک کے ارادے کو ٹال دیتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا ارادہ ہے میں نے ایسا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک سے جو محبت رکھتا ہے اس محبت کا اس طور پہ اظہار ہوا۔ رب العالمین نے شیخ مظفر سے کہا ایسا اگر ہے تو تم پر لازم ہے کہ ولی فی الدنیا والآخرہ عبد القادر الجیلانی کی خدمت میں تم حاضر ہو، اور جا کر کہنا کہ رب العالمین نے مجھے دو نشانیاں دے کر بھیجا ہے، دو علامتیں یہ دے کر بھیجا ہے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر ایک بلا نازل فرمانا چاہتا تھا، آپ نے سفارش کی، آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے اس بلا کو نازل کرنے سے اس بلا کو نازل نہیں فرمایا، اس ارادے کو ترک فرما دیا، آپ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوسری نشانی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار جو مسلمان میرا چہرہ دیکھ لے اس کو تو اپنے فضل و رحمت سے ضرور سرفراز فرمانا، اور میں نے تم سے وعدہ کر لیا کہ جو مسلمان بھی آپ کی صورت دیکھے گا میں اس کو اپنے فضل و رحمت سے ضرور فرماؤں گا۔ آپ کی وہ دعا بھی میں نے قبول فرما لی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس کے بعد ان سے کہنا الآن قد رضیت من ابی بکر فارض عنہ، اب تحقیق میں راضی اور خوشنود ہوا ہوں ابو بکر سے، اور شفاعت کرتا ہوں تجھ سے کہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ اب میں ان سے خوش ہوں لہذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی راضی ہو جائیں۔ میں بلا نازل کرنا چاہتا تھا، آپ نے عرض کی کہ بلا نازل نہ کروں، میں نے آپ کی بات مان لی۔ آپ نے عرض کیا کہ جو مسلمان آپ کا چہرہ دیکھے اس پر میں فضل کروں رحمت کروں، میں نے آپ کی وہ بات بھی مان لی۔ دو مرتبہ آپ کی ایسی دعائیں میں نے قبول کی ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں لہذا آپ بھی راضی ہو جائیں۔ رب العالمین کی جانب سے یہ پیغام سنایا گیا۔ اب ادھر کیا ہوا، شیخ ابو المظفر کو الہام ہو گیا رب العالمین کی بارگاہ سے، ابھی حاضر نہیں ہوئے تھے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں آ کر ان تقول لنائبی ووارثی فی الارض، اے ابو المظفر تم کو حکم دیا جاتا ہے
کہ زمین میں میرے نائب اور میرے وارث سے یہ کہنا، یعنی سرکار غوث پاک کو، حضور غوث پاک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نائبی و وارثی فی الارض کے کلمات سے یاد فرمایا، زمین میں میرے نائب و وارث سے جا کر یہ کہنا، یقول لک جدک، آپ سے آپ کے جد یہ ارشاد فرماتے ہیں، فإنک لن تغضب علی ابی بکر الا لشریعتی، اب آپ کو جو کچھ جلال تھا ابو بکر پر وہ میری شریعت کی وجہ سے تھا، کسی اور وجہ سے تو نہیں تھا، والآن فقد وہبتہ، اور اب میں نے اس کو بخش دیا، میری شریعت کی مخالفت یہی غصہ تو آپ کو تھا نا، اب میں نے معاف کر دیا، اگر غصہ میری شریعت کی طرف سے تھا، میری شریعت کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے تھا، اب سنیے جس کی شریعت ہے اس نے خود معاف کر دیا، آپ کے جد نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب اللہ کی جانب سے فیصلہ آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی مبارک کا اظہار فرما دیا۔ ابو المظفر نے جب یہ دو خواب دیکھا، نہایت سرور سے واسطے خوشخبری ابو بکر کے روانہ ہوا۔ اب ابو بکر کو، حضرت شیخ ابو بکر حمامی کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے وہ نکلے۔ ان کا خیال کیا تھا کہ ان پر تو اس وقت مطلب یہ کہ ان کی سب کیفیتیں اس وقت ختم ہو گئی ہیں، ان کے احوال اس وقت باقی برقرار نہیں ہے، لہذا ان کو فی الوقت تو معلوم ہونا مشکل ہے، ان پر قبض جاری ہے، قبض طاری ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کہ ان پر قبض طاری ہو جاتا ہے۔ قبض کا مطلب یہ کہ ان کا کشف، ان کے الہامات وغیرہ سب بند ہو جاتے ہیں، اس وقت عام مسلمانوں جیسے ہو جاتے ہیں، وہ ان کی روحانی کیفیات ختم ہو جاتے ہیں، اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور قبض کی کیفیت اولیاء پر جو آتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں ہیں اس میں۔ اب یہاں پر تو اس کی حکمت یہ تھی کہ سرکار غوث پاک نے ان کی ولایت کو چھین لیا تھا، لہذا ان پر قبض طاری تھا۔ اب شیخ ابو المظفر اپنے گھر سے نکلے ابو بکر حمامی کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مطلب وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ وہ قبض کی کیفیت میں بیچارے، ان کو معلوم نہیں کہ اب یہ سب معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ کشف کی کیفیت تو بند ہے، قبض کی کیفیت میں ہے، لہذا اب جا کر میں ان سے کہوں گا تو وہ جانیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ شیخ ابو المظفر جب یہ دو خواب دیکھا، نہایت سرور سے واسطے خوشخبری ابو بکر کے روانہ ہوا، حالانکہ ابو بکر کا کشف پہلے اس کے مضدود تھا، کشف بند ہو چکا تھا، قبض طاری ہو چکا تھا اس سے پہلے۔ غوث پاک نے سینہ اقدس پر جو ہاتھ مارا تھا اس دن سے کشف ختم ہو گیا تھا، کیفیتیں بند ہو گئی تھیں، لیکن یہ واقعہ اس پر بھی کشف ہو گیا۔ اب تک کشف بند تھا، لیکن ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، دوسرا خواب پڑھا، ادھر شیخ ابو بکر کا کشف شروع ہو گیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان کا حال ان پر اب واپس ہوا، لیکن یہ واقعہ اس پر بھی کشف ہو گیا اور وہی طرف بغداد کے روانہ ہوا۔ اب اس سے پہلے کیا تھا، شیخ ابو بکر جب بغداد کی طرف آنے کا ارادہ کرتے، ایک قدم اٹھانے سے پہلے اوندھے منہ زمین پہ گر جاتے تھے نا۔ اب ادھر بارگاہ غوثیت میں آپ سے معافی مل گئی، رب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا، تو ادھر اب ان کا کشف کھل گیا، ان کو معلوم ہوا کہ احوال واپس ہو رہے ہیں، لہذا بغداد کی طرف وہ پہلے ہی روانہ ہو گئے، اس سے پہلے کہ شیخ ابو المظفر جا کے خوشخبری دیتے، ان کو کشف سے معلوم بھی ہو گیا، وہ بغداد کی طرف نکل کے چل کے آنے بھی لگے، اور اب تک جو کیفیت تھی اوندھے منہ گر جانے کی وہ کیفیت بھی ختم ہوئی، بغداد شریف کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ نصف راہ میں شیخ مظفر اور ابو بکر حمامی ملاقی ہوئے۔ اب وہ ادھر سے بغداد کی طرف آ رہے تھے، یہ ادھر سے عراق عجم کی طرف جا رہے تھے ان کو بلانے کے لیے، درمیان راہ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور باتفاق بغداد میں حضرت کے نزدیک آئے۔ اب ادھر کیا ہوا، بغداد سے ان کی طرف چلے گئے تھے، آدھا راستہ طے ہو گیا تھا، ابھی پورا راستہ طے نہیں کرے تھے، آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ وہ آدھے راستے ہی میں وہاں سے مل گئے، پھر دونوں مل کر ایک ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہ دونوں بزرگ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب آ کر کیا ہونا تھا، شیخ ابو المظفر پورا اپنا پہلا خواب بولنا تھا، پھر دوسرا خواب بولنا تھا، پہلے کیا الہام ہوا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں، پہلی نشانی یہ ہے، دوسری نشانی یہ ہے، آپ کی وہ دعا قبول ہوئی تھی، یہ سفارش قبول ہوئی تھی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت کی مخالفت کی وجہ سے ہی تو آپ نے ان پر جلال فرمایا تھا، میں ان کو معاف کر رہا ہوں، یہ سب بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دونوں جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو المظفر کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، بلغ رسالتک من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی جانب سے جو پیغام تم تک پہنچا ہے سناؤ، کیا ہے پیغام وہ۔ جب شیخ ابو المظفر نے اللہ اس کے رسول کا پیغام سنا دیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر حمامی کو بلایا اور ان کو ایسے ہی معاف نہیں کیا، ان کو توبہ کروائی باقاعدہ کہ پھر آئندہ سے ویسا نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی کہ خلاف شریعت کلام نہیں کریں گے، یعنی مطلب یہ کہ وہ کرتے بھی نہیں تھے مگر اور زیادہ ان کو ضبط کرنے کی ضرورت تھی، مطلب ہے کہ خوب کنٹرول کریں گے وہ آئندہ سے، ایسے ان کو تائید تلقین فرمانے کے بعد اب یہاں پر ایک بات ہے کہ
जब उनकी गलती ही नहीं थी तो फिर तौबा कराने का मतलब ही क्या है? फिर ये बात आ सकती है किसी के जहन में। तो गलती नहीं थी का मतलब ही आम लोगों के एतबार से, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनके बड़े लोगों के बड़े मरतबे की तौबा है। तौबा से मुराद गुनाहों से तौबा नहीं है। यानी मतलब ये कि अदना कैफियत से आला कैफियत की तरफ जब कोई वली जाता है तो अपने अदना कैफियत से तौबा करता है रब्बुल आलमीन के हुज़ूर। तौबा से मुराद जैसा लोग झूठ बोल के, ग़ीबत करके, चोरी करके तौबा करते हैं, वो नहीं है यहाँ पे। यानी मतलब है कि उनकी ज़बान से बेइरादी तौर पर वो कलिमात निकलते थे, लेकिन फिर भी और कंट्रोल करके उसको वो रोकने का इरादा करेंगे, ये उनसे वादा लिया गया। मतलब ये कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। इस वास्ते क्या कहा गया? हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन। नेक लोगों के लिए जो काम बाइस से नेकी होते हैं, वो काम मुक़र्रबीन के लिए गुनाह का दर्जा रखते हैं। उनके मर्तबे बड़े होते हैं तो अब उनके कैफियत भी बड़े होते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने उनको तौबा करवाई के बाद दीगर खिलाफ शरीयत काम ना करें। उसके बाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने उनको अपने सीने से जो गंजीना असरार इलाही का था, जो अल्लाह ताला के राज़ों का ख़जाना था, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का सीने अक़दस, सरकार गौसे पाक ने उनको अपने सीने से लगा कर छोड़ा। बमुजर्रद उसके जो हाल के सल्ब हो गया था, मैं ज़ियादती अबू बकर को हासिल हुआ। जो कैफियतें जाती रही थी उससे बहुत ज़्यादा होकर वो कैफियतें उनको वापस मिल गईं। अब रावी कहते हैं कि मैंने मैंने अबू बकर हमामी से पूछा कि जिस ज़माने में तुम ज़मीन के अंदर से अपने वालिदा से हम कलाम होने के लिए बगदाद में अपने वालिदा के घर में कुएँ में से, बोली में से आते थे अंदर से, ये आना तुम्हारे लिए कैसे मुमकिन होता था? कैसे ज़मीन के अंदर से कैसे आते थे? हालांकि ज़मीन के अंदर से आना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ज़मीन के अंदर तो मिट्टी की परतें होती हैं, तो ज़मीन के अंदर से आना इंसान तो नहीं आ सकता, फिर आप कैसे आते थे उस ज़माने में? रावी ने पूछा तो अबू बकर हमामी ने कहा कि मैं जैसे ही बगदाद को जाने का इरादा करता था, ऐसा महसूस होता किसी ने उठा के मुझे अपने घर के कुएं में रख दिया है। फिर जब वापस जाने का इरादा करता, इरादे के साथ ही ऐसा महसूस होता किसी ने उठाकर मुझे फिर वापस इराक़े अजम में पहुंचा दिया।